حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے سوراخوں میں داخل کیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 131۔ جناب طلحہ بن مصرف اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سر کا مسح ایک بار کرتے تھے حتیٰ کہ ہاتھ قزال تک لے جاتے تھے۔ قزال گدی کے شروع کو کہتے ہیں۔ جناب مسدد اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح کیا سر کے شروع سے لے کر آخر تک، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ کانوں کے نیچے سے نکالے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسدد نے کہا، میں نے یہ روایت یحییٰ بن سعید القطان کو بیان کی تو انہوں نے اس کو منکر کہا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا، وہ کہتے تھے کہ ابن عیینہ اس حدیث کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ طلحہ عن ابیہ عن جدہ، یہ کیا اور کیسی سند ہے، یعنی ضعیف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 132۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، اور ساری حدیث میں اعضائے وضو کو دھونے کا 3 بار ذکر کیا، مگر سر کے بارے میں کہا اور اپنے سر اور کانوں کا مسح ایک بار کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 133۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے کویوں یعنی وہ گوشہ جو ناک کی طرف ہو کا مسح بھی کیا کرتے تھے، اور فرمایا دونوں کان سر کا حصہ ہے۔ سلیمان بن حرب نے کہا کہ یہ بات ابو امامہ ذکر کرتے تھے۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ حماد نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ قول کان سر کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں عن سنان ابی ربیہ کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں سنان ہی ابن ربیہ ہے اور اس کی کنیت بھی ابو ربیہ ہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 134۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، پھر چہرہ 3 بار، پھر دونوں کلائیاں دھوئیں 3 بار، پھر سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر کا مسح کیا اور شہادت کی انگلیوں سے ان کے اندر کا، پھر اپنے پاؤں دھوئے 3 بار، پھر فرمایا وضو ایسے ہوتا ہے، اور جو کوئی اس سے زیادہ کرے یا کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا، یا یوں فرمایا ظلم کیا اور برا کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 135۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو 2 بار کیا، یعنی اعضائے وضو کو 2 بار دھویا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 136۔ جناب عطا بن یسار نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ چنانچہ آپ نے برتن منگوایا، اس میں پانی تھا، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے چلو لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر دوسرا چلو لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر اور چلو لیا اور اپنا دایاں بازو دھویا، پھر اور چلو لیا اور اپنا بایاں بازو دھویا، پھر ایک مٹھی میں پانی لیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑا اور اس سے سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر مٹھی میں اور پانی لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پر چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا، اس طرح گویا کہ ان کو دھویا، ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جوتے کے نیچے سے، اور پھر بائیں پاؤں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 137۔ جناب عطا بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ بتاؤں؟
چنانچہ انہوں نے اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھویا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 138۔ جناب طلحہ اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ فرما رہے تھے اور پانی آپ کے چہرے اور داڑھی سے سینے پر گر رہا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے میں فرق کرتے تھے، یعنی کلی کے لیے علیحدہ اور ناک کے لیے علیحدہ پانی لیتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 139۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی لے پھر اسے جھاڑے یعنی صاف کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 140۔